آگے کچھ واقعات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ عنہا کے ہر حمل میں جب بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کے جب ایک ساتھ دو پیدا ہوتے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور شام کو اور دو اور پیدا ہوتے، اور جو صبح والے ہوتے وہ ان کا نکاح شام والوں سے کیا جاتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کا نکاح لیودا سے، بلکہ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ قابیل نے کہا میں اس سے شادی کرتا ہوں، وہ اسی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئے اس کا نام تھا لیودا سے کرنا چاہا، لیکن حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، مگر قابیل اس پہ راضی نہ ہوا، کیونکہ اقلیمہ جو تھی وہ زیادہ خوبصورت جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ اس نے کہا میں اسی کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، پھر اس لیے وہ اس کو چاہنے لگا، اس نے کہا میں اسی کو پسند کرتا ہوں۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے کیونکہ وہ تمہاری بہن ہے، کیونکہ جو ایک ساتھ پیدا ہوتی وہ بہن ہوتی، بہن شمار کی جاتی، جو دوسرے ٹائم پہ شام کے وقت پیدا ہوتی وہ ان کے ساتھ نکاح کرتے کیونکہ وہ بہن شمار نہیں کرتے تھے، اس لیے کیونکہ وہ نبیوں کا طریقہ تھا، کیونکہ آگے نسل چلنی تھی اس لیے وہ طریقہ بنایا تھا۔ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ فرمانے لگے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا، اس نے کہا میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ پھر بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں کرو۔ پھر انہوں نے ایک طریقہ بتایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے شادی کرے گا۔ اس زمانے میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ قربانی کرتے اور پہاڑ کے اوپر جا کے رکھ دیتے، کیونکہ وہ اس کو آگ اٹھا لیتی، آگ کھا لیتی، وہ آگ اسی کو جلا دیتی تھی، بلکہ وہ ایسے کرتی کیونکہ وہ فوراً وہ چیز ہی ختم ہو جاتی، وہ نظر بھی نہیں آتی، آگ اس کو اٹھا لیتی تھی۔ دیکھو ہمارے اوپر کتنا زیادہ کرم ہے ہمارے خدا کا، ہمارے نبی کا، ہم یہ قربانیاں خود کرتے ہیں اور ان کے گوشت بھی خود کھاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، ہمارے اوپر کتنا زیادہ کرم ہے۔ پہلے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا اس کو آگ جلا لیتی اور آگ کھا جاتی تھی۔ پھر انہوں نے جب ایسا کیا تو حضرت حابیل نے ایک بکری قربانی کر کے وہاں پہ پہاڑ کے اوپر رکھ دی، وہ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی بکری آگ نے کھا لیا، اور قابیل نے کچھ گندم کے گچھے اور اس نے جا کے رکھے۔ حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ عنہ کی قربانی اللہ پاک نے قبول فرماری، اور جو قابیل کی قربانی تھی وہ بالکل قبول نہیں، وہ ویسے کہ پڑی رہی۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا، وہ بغض و حسد کرنے لگا، اس نے کہا میں ایسے کروں گا، کیونکہ اس کے اندر حسد پہلے پیدا ہو چکا تھا، اس نے کہا میں اسی پہ عمل کروں گا۔ پھر حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ عنہ کو قتل کی دھمکی دی، اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قربانی قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، اگر تو متقی ہوتا، ضد کرنے والا نہ ہوتا تو تیری قربانی ضرور قبول ہوتی۔ اور ساتھ یہ بھی کہا اگر تو مجھے قتل کرے گا، میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گا، کیونکہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا ہوں، میں اسی کے حکم کی پیروی کرتا ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا میرے قتل کے ہاتھ بڑھانے کے لیے میں تجھے اپنا ہاتھ بھی نہیں روکوں گا، کیونکہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ بھی نہیں تجھے اپنے ہاتھ سے نہیں روکوں گا۔ لیکن قابیل کو ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، پھر بھی وہ اپنے ضد پہ اڑا رہا، اور آخر پہ ضد کرنے کے بعد موقع تلاش کرتے ہوئے اس نے موقع تلاش کیا، حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ جب تو حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کی عمر 20، اس وقت حضرت حابیل کی عمر 20 سال تھی، اور یہ قتل کا حادثہ کچھ لوگ ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس، اور ایک روایت میں آتا ہے جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا۔ یہ احیاء العلوم شریف میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 661۔